بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا سوال تھا آپ کا؟ خواب کا متعلق کیا؟ خواب کی تعبیر کس طرح؟ اچھا، خواب کی تعبیر کیسے نکالتے ہیں؟ تو پہلے تو یہ سن لو کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی تھی. کیا؟ کہ صبح کی نماز پڑھا کے فرماتا ہے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. تو یہ شام کو نہیں پوچھنا چاہیے، صبح کے اوقات میں پوچھنا چاہیے، یہ سنت ہے. دوسری بات یہ کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا ایک حصہ ہے، اس کو مبشرات بھی کہا گیا ہے. ٹھنڈی ہوا گرمی میں آ جائے وہ بھی مبشرات ہیں، اور خواب یہ بھی کیا ہے؟ مبشرات میں سے ہے. تو یہ خواب نبوت کا حصہ ہے، اس میں مختلف اقوال ہے، احادیث ہے کہ کتنا حصہ ہے، 30واں ہے یا زیادہ ہے یا کم ہے. بہرحال تو ایک وہ ہے، خوشخبری ہے. کیا ہے؟ خوشخبری ہے. تو اس میں جو ہے نا پوچھنا اس وقت چاہیے، اور فجر کی اذان سے پہلے، ظہر کی اذان سے پہلے، جمعے کی نماز کے بعد، یہ 3 خواب سچے ہوتے ہیں. ظہر کی اذان سے پہلے کھانا اور قیلولہ ہے، جمعے کے دن، جمعے کے بعد قیلولہ اور کھانا ہے اگر ہم سنت پر عمل کریں. میری رائے یہ ہے کہ قیلولہ تب ہے جب سخت گرمی ہو اور دن بڑے ہوں، سخت گرمی ہو اور دن بڑے ہوں، پھر یہ مسنون ہے. اس کے علاوہ مسنون نہیں ہے، آپ مستحب کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ میری رائے ہے، اور رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. اگلی بات یہ کہ خواب کی تعبیر قرآن سے نکالتے ہیں پہلے، تو اس کو قرآن یاد ہونا چاہیے. تکڑا عالم ہو، قرآن اس کو یاد تو نہ ہو، لیکن قرآن کے آیات یہ تمام علماء کو یاد ہوتا ہے. احکام کی 500 آیتیں اس کے علاوہ یاد ہوتی ہے، تو قرآن کا علم جانتا ہو، پھر حدیث سے نکالتا ہے. اور خواب کی تعبیر اس سے بھی نکالتا ہے یہ مقولوں سے. کیا؟ مثلا ایک آدمی ہے اور وہ اس نے ہاتھ میں بڑا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور پانی کو مار رہا ہے. کس کو مار رہا ہے؟ پانی کو مار رہا ہے. تو یہ آپ سے کسی نے خواب پوچھا، تو آپ یہی مقولہ ہے کہ اوبو پڈانگون نہ بیلی، تو مطلب یہ رشتہ داری توڑ رہا ہے. کیا؟ مقولوں سے بھی کیا نکالتے ہیں؟ خواب کی تعبیر نکالی جاتی ہے مقولوں سے. اور جب پیٹ خراب ہو، خواب کی تعبیر نہیں ہے، پھر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. خواب کی تعبیر دے دو، کوئی بات نہیں، خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. اور جب وہ ہو کیا کہتے ہیں، پیٹ خراب ہو یا بادل ہو یا بارش ہو، پھر بھی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ جو بدن کے اندر روحیں ہیں، تو 2 روحیں ہیں. ایک انسان کو جو متحرک بالارادہ رکھتی ہے، ایک روح وہ ہے، وہ خواب دیکھتی ہے، اوپر آسمانوں تک واقعتاً جاتی ہے. اور ایک روح وہ ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. 2 روح ہیں. قرآن میں اس کا اللہ الذی یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی، یہ ہے نا، تو یہ التی ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ یہاں پر 2 اس کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ 2 روحوں کا ذکر ہے. اچھا، اس سے وہ بھی استدلال کرتے ہیں، یہ جو حیات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اس آدمی کو میت بھی کہا گیا ہے، فی منامہا، اور اس میں روح بھی ہے. یہ وہ آیت ہے. روح چلی گئی تو میت کہا، وہ متحرک بالارادہ والی روح، اور ایک روح اس کے اندر ہے تو اس کو حی بھی کہا. اس آیت میں حی اور موت دونوں کا ذکر ہے. میری بات نہیں سمجھے؟ جو حضرات یہ فرماتے ہیں، حیات کی باتیں کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ برزخی تو ہم بھی زندہ مانتے ہیں. بہرحال سارے ہمارے بزرگ ہیں. تو ہم خواب کی بات کر رہے تھے. کیا بات کر رہے تھے؟ خواب کی بات کر رہے تھے کہ کب یہ ٹھیک ہوتا ہے، کب ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کس وقت پوچھنا چاہیے، اور اس کے اوقات کیا ہیں.
جو خواب بتانے والا ہوگا اس کو پتہ ہو اس آدمی کے سب چیزوں کے بارے میں. یہ جو آج کل ہم سے فونوں پر خواب پوچھے جاتے ہیں یہ فضول کام ہے، اس لیے کہ باقاعدہ اس کے پورے حالات آپ کو معلوم ہو، اس کے مطابق پھر تعبیر ہوتی ہے. میری بات آپ نہیں سمجھے. تو یہ ہے خواب کی تعبیر. اور یہ دانت ہے، یہ ہاتھ میں آ جائے تو مال ہے، جولی میں آ جائے تو مال ہے، منہ میں ٹوٹے ہوئے تو مال ہے. دیکھو آپ کو مال آئے گا. پاخانہ مال ہے، خوبصورت سانپ مال ہے، بدصورت سانپ دشمن ہے. تو اگر یہی دانت آپ کے زمین پر چلا جائے اور آپ کو پکا یاد ہو اور یہی اوقات ہو تو ہر دانت ایک رشتہ دار ہے، وہ مرنے والا ہے. اور پھر آپ خبر بھی سن لیں گے کہ وہ مر گئے. ہر دانت ایک رشتہ دار ہے. زمین پر دانت پہنچ گئی تو مطلب یہ کہ فلانا رشتہ دار مرے گا، اور وہی ہوتا ہے. اوقات صحیح ہو، یہ شرط ہے. تو بہرحال خواب میں خوشی غم ہے، غم خوشی ہے. ہاں اگر آپ خواب میں خوب ہنس رہے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف ملنے والی، رو رہے ہیں تو آپ کو خوشی ملنے والی ہے، اس لیے کہ دنیا دھوکہ ہے. اور اگر کوئی مردہ ہنس رہا ہے تو واقعی وہ ہنس رہا ہے، اگر مردہ خفا ہے تو واقعی خفا ہے، اس لیے کہ برزخی زندگی صحیح ہے. تم نے نہیں سمجھے میری بات. اچھا کتابیں نہیں دیکھنا چاہیے. جو لوگ خواب کے لیے کتابیں دیکھتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں. یہ بات خاص بات سنو، اس لیے کہ ایک خواب کی 25 تعبیریں ہوتی ہیں. یہ میرے ساتھ بھی طالب علم میں ہو گیا تھا اور میں بیمار ہو گیا تھا. میں نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ میں مرنے والا ہوں اور مجھ پر بہت تنگ زندگی گزر رہی تھی اور میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، اور ابھی تک مرا نہیں میں. تو مجھے کس نے کہا کتاب دیکھو خواب کی؟ یہ نہیں رکھنی چاہیے، عالم سے پوچھیں. اور عالم کی بھی ذمہ داری ہے کہ حتی الامکان اس کی صحیح تعبیر نکالے، اس لیے کہ یہ خواب پرندوں کے پنجوں میں گویا کے ہوتا ہے. جس طرح کوئی بولے اس پر تکلم کرے اس کے مطابق وہ خواب پھر ہو جاتی ہے. اس لیے خواب جو ہے نا یا تکڑے نیک عالم کو بتاؤ یا قریبی پیارے دوست کو بتاؤ کہ وہ اچھی تعبیر اس کی نکالے. ہاں تو اس کا تعلق تقوی کے ساتھ بھی ہے. زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک. زبان پاک غیبت چغلی گالی سے، پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے. بس صرف وہی آدمی خواب کی تعبیر صحیح بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ مشکل ہے. میں خواب کی تعبیر کا مالک بن جاؤں، ماہر بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا ہے بغیر تقوی کے. ہاں یہ ضروری ہے، تقوی اعلیٰ قسم کا تقوی ہو. غلطی تو ہر انسان میں ہوتی ہے، تو ایک یہ ہے کہ وہ متقی ہو. اس لیے کہتے ہیں نا کہ خواب کی تعبیر اور اجتہاد کے لیے 14 علوم ضروری ہے. کیا؟ اس کے اوپر 2 علوم ضروری ہے، ورنہ آدمی مجتہد نہیں بن سکتا. ایک تقوی اور ایک ملکہ اجتہاد، وہ بھی تقوی سے آتا ہے 14 علوم کے علاوہ. ہاں ماہر ہوگا مجتہد نہیں ہوگا. تقوی بہت ضروری ہے. بہرحال ابھی جلدی مجھ سے خواب کے حوالے سے سوال کرو اگر کسی کے ذہن میں، تاکہ وہ پوری چیز سامنے لوگوں کے سامنے آ جائے. جلدی بولو. یہ خواب کی تعبیر کی بندہ کس طرح صلاحیت حاصل کر لیتا ہے؟ ہاں خواب کی تعبیر کی صلاحیت اگر آپ نے حاصل کرنی ہے، قرآن حدیث اس کا علم ہوا تو عالم ہے آپ کے پاس ہے. میں کہتا ہوں کہ تمام خواب کی تعبیروں پر جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کے مقدمے پڑھو، اس کے مقدمے یاد کرو. تعطیر الانام جو کتاب ابن سیرین کی، اس کا جو مقدمہ ہے وہ پکا یاد کرو. سارا علم خواب کی تعبیر کا اس میں ہوتا ہے، اس کو پکا یاد کرو. جلدی بولو، سوال کرو تاکہ چیز مکمل لوگوں کے سامنے چلی جائے. جلدی بولو. ہر ایک آپ نے فرمایا کہ خواب کی صحیح تعبیر بتانی چاہیے. کوئی یہ کہے کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو مردہ دیکھا یا اپنی دانت مردہ دیکھا ہے تو اس کی عمر میں برکت ہوگی، اکثر یہی اس کی تعبیر ہوتی ہے. خواب کی تعبیریں مت پوچھو، خواب کے حوالے سے کوئی تحقیقی بات بتاؤ جلدی. سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسا تعبیر دے گا ویسا ہی ہوگا، کیا اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح ہوگا، الا یہ کہ وہ دعا کر لیں. جی جلدی بولو. ہر ایک بولے جلدی تو کہ لوگوں کے سامنے ہر چیز سامنے آ جائے گی نا، چیز پھر مکمل ہو جائے گی. پھر ایسی کوئی بات رہ جاتی ہے اگر میں یہ بتاتا تو اچھا ہوتا خواب کے حوالے سے. جی بندہ خواب دیکھے اور خاموش ہو جائے، کسی سے تعبیر ہی نہ پوچھے. ہاں شاباش، دیکھو اچھی بات ہے. ایک آدمی خواب دیکھے اور خاموش ہو جائے، وہ بائیں طرف تھوک لے، کچھ صدقہ دے دے، 2 رکعت نفل پڑھے، جتنا بھی غلط خواب ہو اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ہاں اچھا سوال کیا شعر نے. اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. یہ دعا پڑھو، یاد ہو گئی دوبارہ سن لو. اچھا اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الرؤیا.
یہ دعا آپ پڑھ لیں، بائیں طرف تھوک لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو بات نکل آئی نا، اصل بات رہ گئی تھی، تو بولو نا سارے، جب سارے فکر مند ہوں گے تو ہر ایک پھر بولے گا۔ جی کچھ نہ کچھ بولو۔ استاذ کوئی میت اگر فوت ہو جائے تو وہ فوت ہونے کے بعد اس کو خواب میں آ جائے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، آپ میرے سے محبت کرتے تھے، ہاں میں آپ آ رہا ہوں، آپ کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تو اس کی یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی عمر میں کمی آئی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ جی خواب میں قبرستان دیکھنا، یہ تو وہی والی بات ہوگی، یہ نہ پوچھو، وہ بعد میں پوچھ لو، جو آپ کے خواب ہے وہ بعد میں پوچھو۔ قبرستان دیکھنا، قبرستان والوں کی دعا کرو، 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھو، ایک قرآن کا ثواب ہے، صبح شام مردوں کے لیے بخشا کرو، آپ کے والدین کے آپ کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، بس 6 مہینے گزر جاتے ہیں، اپنے والدین کے لیے ہم کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اپنے باپ دادا کے لیے کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو سوال، خواب میں اگر مردے کو بری حالت میں دیکھو تو واقعتاً وہ بری حالت میں ہے، جب تک اگر وہ 5 شرائط شروع میں ہم نے بیان کی تو وہ ہے، لہذا کچھ صدقہ دینا چاہیے اور اس کے لیے نفل پڑھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ خواب دیکھ کر فال والوں سے نہیں پوچھنا چاہیے، وہ تو جاہل لوگ ہوتے، زمین پر بیٹھنے والے، ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتے، لوگوں کو قسمتوں کا حال بتاتے ہیں۔ قرآن کے پیچھے نقشے کا سوال ہوا تو یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، کل کی خبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ طوطے سے فال نکالنا یا خواب نکالنا، ہاں یہ بالکل غلط ہے، بلکہ خلاف شریعت ہے۔ قرآن کے پیچھے یہ نقشے ہوتے ہیں، اس سے لوگ فال بھی نکالتے ہیں، خواب کی تعبیر بھی بالکل غلط ہے، الٹا آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ تعبیر الرؤیا ہر آدمی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، پریشان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے پاگل ہو جائے، یہ ہوتا ہے، یہ علماء کا کام ہے، ہاں علماء کا کام ہے، اللہ والے علماء کا کام ہے یہ۔ جی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر الرؤیا معتبر ہے، لیکن اس سے آدمی تقویٰ کے اجتہاد سے آدمی اس سے خواب کی تعبیر نکالتا ہے، اس لیے کہ اس میں تو 15 تعبیریں ہوتی ہیں، آپ کیا کریں گے وہی۔ جی 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 استاد جی، استخارے میں خواب دیکھنا ضروری ہے؟ یہ بہت زبردست سوال کیا مفتی جمشید صاحب نے کہ استخارہ میں خواب کا دیکھنا ضروری ہے۔ بالکل خواب کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں استخارہ کے ساتھ۔ باب التطوع مشکا جلد نمبر 1 استخارے کی حدیث میں موجود ہے، 7 مرتبہ ضروری نہیں ہے، جائز ہے، مستحب ہے، ایک روایت موجود ہے ضعیف۔ تو بس 2 رکعت نفل پڑھیں ابھی زہر کے ٹائم، اور استخارہ کی دعا پڑھیں، آپ کا استخارہ ختم ہوگی۔ اس میں خواب کا نظر آنا یا مطلب یہ کہ سونا یا رات کو کرنا، یہ نہیں ہے قرآن و سنت میں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ خواب نظر آئے عالم سے پوچھ لو، کسی اور کے لیے استخارہ کرنا غلط ہے، استخارہ خود کرو، اللہ کے بندے 2 رکعت نفل۔ استخارہ سے بہتر مشورہ ہے، مشورے میں ایک لڑکا اچھا ہے، خواب آپ نے برے دیکھ لیے، رشتہ دے دو، کیوں؟ مشورہ استخارہ سے افضل ہے، استشارہ استخارہ سے افضل ہے۔ وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم، اس کا ذکر قرآن میں ہے، استخارہ کا ذکر حدیث میں ہے، اور استخارے پر عمل کریں گے کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے انشاءاللہ۔ حضور نے زید کا رشتہ زینب سے کرایا، بعد میں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ورضی اللہ عنہ للصحابی۔ جی آدھے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، بس وہی دعا پڑھنی چاہیے جو میں نے بتا دی۔ برا خواب دیکھ لیں اور دعا یاد نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، بائیں طرف تھوک دیں۔ مسجد میں برا خواب نظر آ جائے تو بائیں طرف تھوکنے کی شکل بنائیں، تھو کر لیں، شیطان کو بگانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، تھوکے نہ۔ حارث بھائی بات یہ ہے کہ بعض اوقات خواب آدمی دیکھتا ہے تو اٹھ جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے یا بہت پریشان ہوتا ہے، حتیٰ کہ پسینہ ہوتا ہے، وہی خواب ہی صرف ٹھیک ہوتی ہے۔ جو آپ کو امپریس کرے، متاثر کرے، وہی خواب ٹھیک ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایویں دن رات خواب دیکھنا، ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو بیعت کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی سب کچھ کرو لیکن خدا را خواب نہ دیکھا کرو، بس یہ دن رات خواب دیکھتے رہتے ہیں، یہ خواب اور وہ خواب، چھوڑو یار، شریعت پر عمل کرو اللہ کے بندے۔ جی 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 ٹھیک ہے، جی فرمائیے میرے پیارے مستنصر بیٹا۔ جی تو سا کیا سی کہ جڑا خواب چنگا ہوندا نا جی تے اودی تدبیر ہوندی ہے، اودے برعکس ہوندی ہے، اودی تدبیر بھڑی ہوندی ہے، بری ہوندی ہے۔ جی 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 تے جڑا خواب برا ہوندا ہے تو اودی تدبیر اچھی ہوندی ہے۔ جی 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 تو تسا ہونا کہ جڑا بندہ برا خواب دے رہے تے او بائیں طرف تھوک دے نال دعا پڑھ لے، جی 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 یہ متضاد ہو گیا کام۔ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ جب خوشی غم ہے، غم خوشی ہے، یہ صرف اس کے لیے ہے، بس آپ سمجھ گئے،
یہ صرف اس کے لیے ہے. اس کے علاوہ آپ کنویں میں گر رہے ہیں تو اس کی یہی تعبیر ہے کہ آپ گمراہ ہو رہے ہیں. یا سانپ کو کاٹ رہا ہے یا چوہا کاٹ رہا ہے یا ہاتھی کاٹ رہا ہے یا شیر، تو یہ آپ کا دشمن ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کو عام نہ کرو، یہ خاص ہے. رونا خوشی ہے، خوشی رونا ہے. اب سمجھ گئے، یہ مطلب ہے. اس کے علاوہ آپ نے تھوکنا ہے، یہ حضور نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کی حفاظت ہوگی اس کو آپ کی مصیبت سے، پریشانی سے، حدیث میں آئے. اب سمجھ گئے؟ جی اور کوئی سوال ہے؟ یا گندا پانی دیکھنا. ہاں یہ تو بعد میں بتائیں گے، وہی والی بات پھر آ گئی. خواب کی تعبیر بعد میں پوچھو. گندا پانی تو مصیبت ہے، پریشانی ہے. بھائی 2 رکعت نہ پڑھو، کچھ صدقہ دے دو جلدی. اگر کوئی مرد حضرات خواب میں سونا وغیرہ دیکھ، خواب میں سونا، چاندی، پیسہ، موتی مصیبت اور پریشانی ہے، 2 رکعت نہ پڑھے اور کچھ صدقہ دے دے. پاخانہ دولت ہے، اگر پاخانہ دے، کوئی ادھر ادھر لگا ہوا ہے لیٹرین ہے، یہ دولت آپ کو ملے گی. والسلام، السلام علیکم.